بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. ارشاد فرمایا کہ فتح و نصرت کا مدار کثرت و قلت پر نہیں، وہ چیز ہی اور ہے. مسلمانوں کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی خدا تعالی کی رضا. پھر کام میں لگ جانا چاہیے. اگر کامیاب ہوں تو شکر کریں، ناکام ہوں تو صبر کریں. اور مومن تو حقیقتاً کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں، گو صورتاً ناکام ہو جائے. اس لیے کہ اجر آخرت تو ہر وقت حاصل ہے، جو ہر مسلمان کا مقصود ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 60,000 کفار کے مقابلہ میں 30 آدمی تجویز کیے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو ہلاک کراؤ گے، تب 60 آدمی تجویز کیے، یعنی 1000 آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی. قلت و کثرت کی طرف ان حضرات کا خیال ہی نہ تھا. ارشاد فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا عند اللہ نہایت ہی مبغوض اور مردود فعل ہے. گستاخ اور بے ادب کبھی مقصد تک راہ نہیں پا سکتا، کبھی صورت تک مسخ ہو جاتی ہے. بعض گستاخ فرقے اس باب میں بہت دلیر اور جری ہیں. ہندوؤں کے چہرے میں بھی وہ ظلمت اور بے رونقی نہیں جو ان گستاخوں کے چہرے پر ہوتی ہے، جس کا راز یہ ہے کہ کفر ایک باطنی لعنت ہے، اس کا اثر باطن پر زیادہ ہوتا ہے، اور گستاخی ایک ظاہری بےہودگی ہے، اس کا اثر ظاہر پر زیادہ ہوتا ہے. اور یہ سب بے ادبی اور گستاخیوں کے ثمرات ہیں. ان گستاخوں میں سے بعض کے چہروں اور پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تک نمایاں ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی کھرا پن بھی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. ایک مہمان نے اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا کہ بوقت وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوات قلم مانگا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ضرورت ہے. اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پھر تو یہ اعتراض صرف حضرت عمر پر ہی نہیں، بلکہ اس میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتمان حق یعنی حق چھپانے کا اعتراض لازم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ احکام فرض تھی. اگر کوئی حکم واجب تھا تو آپ نے کیوں نہ ظاہر فرمایا؟ اگر اس وقت دوات قلم نہیں آئی تھی تو دوسرے وقت منگوا کر تحریر فرما دیتے، کیونکہ آپ کئی روز اس واقعہ کے بعد زندہ رہے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ پنچشنبہ یعنی جمعرات کا ہے اور وفات پیر کو ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم ارشاد فرمانا نہ چاہتے تھے، بلکہ کسی امر قدیم کی جدید تاکید مقصود تھی. چونکہ حضرت عمر سمجھ گئے، اس لیے آپ نے گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تکلیف فرمائیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ طبیب کسی کو زبانی نسخہ بتلا دے، پھر براہ شفقت کہے کہ قلم دوات لاؤ تو لکھ بھی دوں، اور مریض یہ دیکھ کر کہ اس وقت ان کو تکلیف ہوگی کہے کہ کیا حاجت ہے، تکلیف مت دو. اور جواب الزامی یہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر الزام لگانے والوں کو ایک جواب یہ بھی ہے کہ قصہ حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لکھا، جس میں تھا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر کفار نے مزاحمت کی کہ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھو، کیونکہ اسی میں تو جھگڑا ہے. اگر ہم رسالت تسلیم کر لیں تو نزاع ہی کس بات کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. انہوں نے انکار فرمایا. پس ایسی مخالفت تو اس میں بھی ہوئی جیسی حضرت عمر نے مخالفت کی تھی. جواب الزامی مجھے پسند نہیں، مگر بطور لطیفہ کے اس کو بیان کر دیا. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں مخصوص ہے؟ فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمر ثانی سے ملقب ہیں یہ صیغہ حضرت علی کے نام کے ساتھ شائع کرایا تھا، اس لیے کہ خوارج آپ کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ سود اللہ وجہہ کہا کرتے تھے، میں نے بعض اہل علم سے سنا ہے۔ حق تعالی شان ہمارے قلوب میں حضرات صحابہ کی عظمت پیدا فرما دے۔